السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ ابو سفیان نعمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوسی کلاسز۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں نورانی قاعدہ کا سبق نمبر 10، جس کا نام ہے حروف اخفاء۔ حروف اخفاء کیا ہے، یہ کب استعمال ہوتا ہے، یہ کہاں پہ یوز ہوتا ہے، ان سب کے بارے میں آج ہم جاننے والے ہیں۔ تو آئیے، ایک درخواست آپ لوگوں سے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے پاس ضرور شیئر کر دیں۔ اور آپ لوگ ہماری ویڈیو کو دیکھ نہیں رہے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ جب تک آپ پوری ویڈیو نہیں دیکھیں گے جب تک آپ کو پورا سمجھ میں کیسے آئے گا۔ تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ حروف اخفاء، یہاں پر دیکھ لیجئے کیا لکھا ہوا ہے، تختی نمبر 10 اخفاء۔ اخفاء کیا ہوتا ہے؟ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ۔ ہم نے کیا پڑھا یہاں پر؟ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ۔ تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو، اور نون ساکن کہتے ہیں جس نون کے اوپر جزم لگا ہو اس کو تنوین و نون ساکن کہتے ہیں۔ آگے دیکھیں یہاں پر ہم کیا پڑھنے والے ہیں۔ حروف اخفاء 15 ہیں۔ کتنے ہیں حروف اخفاء؟ یہاں پر لکھا ہوا ہے حروف اخفاء 15 ہیں۔ اب یہ کتنے ہیں دیکھ لیجئے یہاں پر۔ نمبر 1 میں ہے تا، ثا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، قاف۔ یہ حروف اخفاء جو ہیں یہ 15 ہیں۔ اب اخفاء ہوتا کیا ہے اس کے بارے میں بھی ہم جانیں گے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے، دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا ہے تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء آوے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے۔ اب کہہ رہا ہے کہ نوک زبان سے ہٹا کر جیسے اردو میں پنکھا کی نون کو پڑھتے ہیں، اخفاء کی مقدار 1 الف ہے۔ یعنی کہہ رہا ہے کہ اخفاء جو ہم کریں گے یہ کتنی دیر تک کرنا ہوگا، تو اس کو ہم 1 الف کے برابر یعنی 1 سیکنڈ تک ہم کریں گے، سمجھے۔ اب یہاں پر سب سے پہلے دیکھ لیجیے، یہاں پر لکھا ہوا انت منذر۔ کیا لکھا ہے؟ تھوڑا سا میں بڑا کیا ہوں تاکہ یہ نشان لگانے میں آسانی ہو۔ انت منذر یہ تو لکھا ہوا ہے، اب ہم اس کو پڑھیں گے کیسے؟ تو پڑھیں گے انت منذر، یعنی کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پر اخفاء آ رہا ہے۔ کیوں آ رہا ہے؟ انت منذر، سمجھے۔ اب یہاں پر دیکھیے اس کا ہجے کیسے کریں گے۔ حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انت، اس کے بعد کیا ہے؟ میم نون پیش من، انت من، زا زیر زی، انت منزی، را پیش رو، انت منذر۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ انت منذر، ٹھیک ہے۔ آگے ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے۔ کرامن کاتبین، کیسے پڑھیں گے؟ کاف زیر کی، را الف زبر را، کیا ہوگا؟ کرا، میم الف دو زبر من، کرامن، کاف الف زبر کا، کرامن کا، تا زیر تی، کرامن کاتی، با یا زیر بی، کرامن کاتبی، نون زبر نا، کرامن کاتبین، یہ والا بھی ہو گیا۔ اب جو ہے ہم تیسرا والا دیکھیں گے یہاں پر، تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کنتو ترابن، کیا لکھا ہوا ہے؟ کنتو ترابن، تو کیسے پڑھیں گے؟ کاف نون پیش کن، تا پیش تو، کنتو، آگے کیا ہے؟ تا پیش تو، کنتو تو، اس کے بعد کیا ہے؟ را الف زبر را، کنتو ترا، با الف دو زبر بن، کنتو ترابن، کنتو ترابن، سمجھ میں آئی بات؟ کیسے پڑھیں گے؟ کنتو ترابن۔ آگے دیکھ لیجیے یہاں پر لکھا ہوا ہے یتیمن فآوا، یا زبر یا، تا یا زیر تی، یتی، میم الف دو زبر من، یتیمن، فا زبر فا، یتیمن فا، حمزہ کھڑا زبر آ، یتیمن فا، واو کھڑا زبر وا، یتیمن فآوا، کیسے پڑھیں گے؟ یتیمن فآوا۔ آگے دیکھیے کیا لکھا ہوا یہاں پر، من دخلہ، میم نون زبر من، دال زبر دا، من دا، خا زبر خا، من دخا، لام زبر لا، من دخل، ہا الٹا پیش ہو، من دخلہ۔ اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ من دخلہ، من دخلہ، سمجھے۔ ہم اخفاء کر کے بھی دکھا رہے ہیں آپ کو تاکہ اور اچھے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ آگے کیا لکھا ہوا ہے دیکھیے یہاں پر، رسول کریم، را زبر را، سین واو پہ سو، رسو، لام دو زیر لن، رسول، کاف زبر کا، رسول کا، رایا زیر ری، رسول کری، میم دو زیر من،
رسول کریم، کیا لکھا ہوا ہے؟ رسول کریم۔ اب اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ رسول کریم، رسول کریم، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے یہاں پر، نارن ذات، نون الف زبر نا، را الف دو زبر رن، کیا ہوگا؟ نارن، زا الف زبر زا، کیا ہوگا؟ نارن، زا تا زبر تا، کیا ہو گیا؟ نارن ذات۔ اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ نارن ذات، نارن ذات۔ آگے دیکھ لیجئے یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے اب اس کو ہم دیکھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کتا، با دو پیش بن، کتاب، فا یا زیر فی، کتاب فی، ہا زیر ہی، کتاب فیہ۔ اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ کتاب فیہ، کتاب فیہ۔ آگے دیکھیں یہاں پر، آگے یہ والا یوم ینفخ، کیسے پڑھیں گے؟ یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، یا نون پیش یون، یوم ین، فا زبر فا، یوم ینفا، خا پیش خو، یوم ینفخ، کیا لکھا ہوا؟ یوم ینفخ۔ اب اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ یوم ینفخ، یوم ینفخ، ناک میں آواز ہونی چاہیے۔ آگے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، من طغى، میم نون زبر من، تا زبر تا، من تا، غا یہ غین کھڑا زبر غا، من طغى۔ اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ من طغى، من طغى، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر کیا لکھا ہوا، فتح قریب، فا تا زبر فت، ہا دو پیش حن، فتح، قاف زبر قا، فتح قا، را یا زیر ری، فتح قری، با دو پیش بن، فتح قریب۔ اب اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ فتح قریب، فتح قریب، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے، من ثقلت، کیا ہے؟ میم نون زبر من، سا زبر سا، من سا، قاف پیش قو، من ثقو، لام تا زبر لت، من ثقلت۔ اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ من ثقلت، من ثقلت، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے یہاں پر، انزلنا، کیا ہو جائے گا؟ انزلنا، حمزہ نون زبر ان، زا لام زبر زل، انزل، نون الف زبر نا، انزلنا۔ اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ انزلنا، انزلنا، ٹھیک ہے۔ اب آخری حرف جو بچا ہے اس کو کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیے، شیء قدیر، کیسے پڑھیں گے؟ شین یا زبر شی، حمزہ دو زیر ان، شیء، قاف زبر قا، شیء قا، دال یا زیر دی، شیء قدی، را دو پیش رن، شیء قدیر۔ اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ شیء قدیر، شیء قدیر۔ تو یہاں پر ایک بات سمجھ میں آئی کہ ہم تنوین کہاں پر کریں گے، یہ سوری اخفا کہاں پر کریں گے، کون سا حرف ایسا ہوگا جہاں پر اخفا ہوگا؟ تو یہاں پر میرے بھائیوں، یہاں پر دیکھ لیجیے لکھا ہوا ہے صاف صاف لفظوں میں اوپر کی طرف، یہاں پر دیکھیے، تنوین یا نون ساکن کے بعد، یعنی جس حرف پر دو زبر دو زیر دو پیش ہوگا، اس کے بعد ان جتنے حرف ہیں نا، یہ سب یہ 15 حرف ہیں، ان 15 حرفوں میں سے کوئی ایک حرف بھی آ جائے گا تو وہاں پر کیا ہو جائے گا؟ اخفا ہوگا۔ سمجھے کیسے ہوگا؟ دیکھیے یہاں پر بولا نا تنوین یا نون ساکن کے بعد، تو یہاں پر تنوین تو نہیں ہے اوپر والے میں، یہ والی لائن میں تنوین تو نہیں ہے، لیکن نون ساکن ہے۔ تیر کے اوپر دیکھیے گا نون کے اوپر جزم ہے، جس حرف کے اوپر جزم ہوتا ہے وہ حرف ساکن کہلاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ جزم ہے، اس کے بعد لکھا ہوا نا اوپر تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آوے، تو حروف اخفا تو یہاں پر ہے کیونکہ تا اس میں شروع میں ہی ہے، تو تا آ گیا نا، ان 15 حرفوں میں سے ایک حرف آ گیا تا، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا۔ اب یہاں کی آواز جو نون کی آواز ہے یہ ناک میں چلی جائے گی، سمجھے؟ تو کیسے پڑھیں گے؟ انت منذر کراما کاتبین کنت ترابا یتیما فآوى من دخلہ رسول کریم نارا ذات کتاب فیہ یوم ینفخ من طغى فتح قریب، فتح قریب، من ثقلت انزلنا شیء قدیر۔ تو یہ سبق ہمارا مکمل ہوا ہے اور امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا، تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کر دیں،
چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو پورا دیکھا کریں اور اپنے دوستوں کے پاس، اپنے گھر والوں کے پاس ضرور شیئر کر دیں۔ اسی طریقے سے میں اب انشاءاللہ تعالی کل اسی طریقے سے نئی ویڈیو لے کر آؤں گا اور آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا اور آپ لوگ کچھ نیا سیکھ پائیں گے۔ تو ابھی تک کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔